الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، رمضان مبارک قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا کہ ہم بھی اور آپ بھی رمضان کے سلسلے میں تیاری کی فکر کر لیں تاکہ ہمارا رمضان صحیح طور پر گزر جائے. اسے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی قابل قدر، قابل تعظیم اور نہایت ہی مبارک مہینہ ہے. اتنی مبارک چیز اللہ کی طرف سے ہم کو عطا کی جائے اور وہ غفلتوں کا شکار ہو جائے تو اس سے بڑی محرومی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگوں کو رمضان مبارک سے متعلق کچھ باتیں بتائی جائیں، ان کے جذبات کو ابھارا جائے اور رمضان صحیح طور پر گزارنے کی ہم سب کے سب مل کر فکر کریں. کہا جاتا ہے استقبال رمضان. استقبال کے معنی عرف عام کے اندر ہوتے ہیں اعزاز کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں مہمان آ رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے، یعنی ان کا اعزاز کریں گے، ان کا اکرام کریں گے اور جو ان کا حق ہے وہ ادا کریں گے. رمضان کی استقبال کی جہاں تک بات ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، یعنی اہتمام فرماتے ہیں. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ لا يغلق منها باب وغلقت ابواب جہنم لا يفتح منها باب وصفدت الشیاطین. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو دیکھیے اللہ کی طرف سے کیا اہتمام ہوتا ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک دروازہ بھی اس کا بند نہیں رکھا جاتا، اور تمام کے تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ایک دروازہ بھی اس کا کھلا نہیں رکھا جاتا، اور شیاطین کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے.
یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی رمضان کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل رمضان کے اندر ایسی کئی احادیث موجود ہیں کہ کیسے جو ہے جنت کو سنوارا جاتا ہے، کس طریقے پر اس کو بنایا جاتا ہے، کیا اس کے ساتھ میں اعزاز کیا جاتا ہے، یعنی جب رمضان آتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا بڑا اہتمام ہے، اور یہ اہتمام اس لیے ہے کہ اس کے اندر بڑی برکتوں کو رکھا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان مبارک ویسے تو پہلے سے آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نازل فرمایا گیا، یعنی دنیا میں نازل فرمایا گیا، لیکن ایک نزول اس کا بہت پہلے ہو گیا تھا۔ وہ نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، جہاں اللہ کا گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزت، وہاں پر نازل ہوا، اور وہاں جو نازل ہوا وہ ایک دم نازل ہوا، اور رمضان مبارک میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ باقی جو اللہ کے نبی کے قلب پر دنیا میں نازل کیا گیا تو ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دم نازل نہیں ہوا، نہ ایک دن میں، نہ ایک رات میں، نہ ایک مہینے میں، بلکہ وہ تو سال ہاں سال میں نازل کیا گیا۔ 23 برس تک نازل ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں وغیرہ وغیرہ نازل ہوتے 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 23 سال کے طویل عرصے میں قرآن کریم پورا نازل ہوا۔ لیکن یہ جو الگ الگ نازل ہوا، یہ دنیا میں نازل ہونے کی بات ہے، اور قرآن جو کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں مراد وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں ہوا۔ جب کسی چیز کو فضیلت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے، کوئی خاص واقعہ پیش آ جاتا ہے، حیرت انگیز کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے دنوں کو، ایسی راتوں کو، ایسے مہینوں کو فضیلت معاب یا یہ کہ اہتمام کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں انڈیا میں اگست کی 15 تاریخ ایک خاص تاریخ مانی جاتی ہے، اس میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس دن ایک بہترین واقعہ پیش آیا تھا، ایک خاص الخاص واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ کیا کہ ہندوستان آزاد ہوا تھا، غلامی سے نکل کر آزاد ہوا۔ جب غلامی سے نکل کر آزاد ہوا تو وہ ہندوستان والوں کے لیے قابل فخر دن ہو گیا، قابل فخر دن ہو گیا، قابل تعظیم دن ہو گیا، قابل اہتمام دن ہو گیا۔ اسی طرح اور ملکوں کی بھی تاریخ ہے، ان کے ہاں الگ الگ اپنے دن موجود ہیں۔ تو کسی چیز کے اندر کوئی خاص واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہی اصول ہے، اور اسی طرح اللہ کے دین کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ اللہ نے بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی قابل قدر قرار دے دیا۔ انہی میں سے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک میں بھی بعض ایام کو فوقیت حاصل ہے، اور لیلۃ القدر ہے تو اس کی بڑی ہی فوقیت ہے۔ یہ جو خاص دنوں یا مہینوں کو فضیلت ملتی ہے، جیسے جمعہ کو فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ ایسا دن ہے کہ سورج اس سے بہتر کسی دن میں طلوع نہیں ہوا۔ روزانہ تو طلوع ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے دن سے بہتر کوئی اور دن،
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا. یہ دیکھیے فضیلت کی بات بتائی جا رہی ہے. اس میں فضیلت کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا، بڑا عظیم واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ ہے تاریخ کا کہ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. آدم کی تخلیق ہوئی تو آدمیوں کی تخلیق ہوئی. یہ پوری کے پوری دنیا آباد ہوئی اور یہ پوری دنیا آج تک موجود ہے. تو اس دن میں سیدنا آدم کی تخلیق کا ہونا یہ تمام ہم انسانوں کے لیے قابل فخر بات ہے. اور بھی حدیث ہے لمبی، اس کی تشریح میں جاؤں گا تو وقت نہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ اشکالات و جوابات بھی ہیں. جیسے اسی حدیث میں ہے کہ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی دن جنت میں ان کو داخل کیا گیا، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اسی دن جنت سے ان کو نکالا گیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنت سے نکالا جانا کون سی فضیلت ہے؟ جی یہ بھی فضیلت ہے، لیکن موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کی تشریح عرض کروں. بہرحال یہ بتانا تھا خاص دنوں میں خاص جو فضیلت ہوتی ہے یہ کسی خاص واقعے کے پس منظر میں ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ رمضان کو کیوں فوقیت اور فضیلت اور اہمیت حاصل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا. یہ اس کی ایک خصوصی بات ہے، بڑی ہی قابل قدر بات ہے، اس لیے کہ قرآن وہ چیز ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. ساری دنیا بھٹک رہی تھی، ذلت و خواری کی زندگی گزار رہی تھی، حق و باطل کی تمیز نہ تھی، اچھے اور برے کا کوئی فرق نہ تھا. انسانوں میں جانوروں میں تک کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا. انسان جانور بن گئے تھے، درندے بن گئے تھے، خونخوار درندے بن گئے تھے. بظاہر تو بستیاں آباد تھی، بظاہر تو شہر آباد تھے، لیکن ان شہروں میں بسنے والے جو لوگ تھے وہ جانوروں سے کم نہیں تھے، وہ درندوں سے کوئی کم نہیں تھے. شیر اور ہاتھی اور باغ اور ریچھ اور ہاتھی، یہ جنگلی جانور جو جنگلوں میں رہتے تھے وہ اس صورت و شکل میں وہاں تھے، لیکن انہی کی روح ان انسانوں کے اندر آ گئی تھی جو ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے کے لیے تیار تھے، قتل و غارت گری کے لیے تیار تھے. حق و باطل کی کوئی تمیز نہ تھی، اچھے اور برے کا کوئی فرق نہ تھا. ایسی زندگی انسان گزار رہا تھا. ان انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے، ان انسانوں کے اندر اخلاق اور کردار پیدا کرنے کے لیے، ان انسان کے اندر حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا واقعہ ہے، عظیم الشان واقعہ ہے، تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. یعنی پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ایسا دیا جا رہا ہے، اور بالفاظ دیگر یوں اگر کہہ دیا جائے تو کوئی غلط نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کہ پوری کے پوری انسانیت یہاں سے وہاں تک، شروع سے لے کر اخیر تک سب کے سب غلام بن گئے تھے غیر اللہ کے. انڈیا انگریزوں کا غلام بن گیا تھا، لیکن پوری انسانیت ساری مخلوقات کی غلامی کر رہی تھی. بتوں کی غلامی، پتھروں کی غلامی، ان کی پرستش. اللہ نے انسان کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود انسان نے اپنی حیثیت کھو دی اور کھو کر جانوروں کے سامنے جھک رہا تھا، گائے کے سامنے جھک رہا تھا، گائے کو اپنا خدا سمجھ رہا تھا، بتوں کو اپنا معبود قرار دے رہا تھا، تن کو اور من کو پتھروں کے اوپر یقین لایا ہوا تھا. اتنا بڑا یہ انسان جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ خود غیر اللہ کا غلام بنا ہوا تھا. اب یہ بتائیے کہ یہ واقعہ جو دنیا میں گزر رہا تھا انسان کے لیے ذلت تھی
انسان کے لیے غلامی کا سبب تھا، انسان اپنی حیثیت کھو گیا تھا، تو انسانوں کو اس غلامی سے نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، اور یہ قرآن نازل فرمایا اسی مہینے کے اندر۔ لہذا یہ مہینہ انسانوں کے لیے، انسانوں کی غلامی، مخلوقات کی غلامی، پتھروں کی غلامی، درختوں کی غلامی، تنکوں اور منکوں کی غلامی، ان سب کی غلامی سے نکالنے کا سبب بنایا گیا۔ اس لیے اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، لہذا تاریخی واقعہ ہو گیا۔ جب یہ تاریخی واقعہ اس ماہ میں پیش آیا، یہ مہینہ بھی تاریخی مہینہ ہو گیا، یہ مہینہ قابل قدر و قابل تعظیم ہو گیا۔ ارے بھائی، جب انڈیا میں غیروں سے نکال کر یہاں کے لوگ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہوئے اس تاریخ کو مناتے ہیں، تو آپ ذرا سوچئے کہ پوری انسانیت کو غلامی سے نکال کر، ساری مخلوقات کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے جھکا دینے کے لیے جو قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا، اس سے بڑا کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس کی حقیقت۔ اس کو اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ جب مہینہ آتا ہے تو ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے استقبال میں؟ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ ایک مولانا ایک گاؤں میں گئے، وہاں جا کر رمضان سے پہلے ایسی ہی کوئی تاریخ ہوگی، اب تو ہم شیموگا میں بیان کر رہے، وہ کسی گاؤں میں جا کے بیان کر رہے تھے، تو مولانا نے استقبال رمضان پر بیان فرمایا۔ تو انہوں نے کہا ابھی حضرت رمضان آنے والے ہیں، ان کی بڑی تعظیم کرنا، ان کا بڑا استقبال کرنا، جب وہ آ جائے رمضان تو کھانا پینا سب چھوڑ دینا۔ بہرحال جو بیان کرنا تھا اس انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ مولانا تو بیان کر کے چلے گئے، گاؤں والے سب کے سب بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے۔ ارے بھائی، وہ کون رمضان آنے والا ہے، وہ آیا تو ہمیں کھانا چھوڑ دینا، ہمیں پینا بھی چھوڑ دینا، اور بھوکے مرنا، ارے یہ تو اسے آیا تو مار کے بھگا دینا چاہیے۔ تو اس لیے سب گاؤں والے وہ دو چار تاریخیں جو باقی تھی اس میں ڈنڈے ونڈے پتھر وتھر پورے جمع کر کے جدھر جدھر سے راستہ تھا ادھر کچھ کچھ لوگ جا کے کھڑے ہو گئے گاؤں والے کہ دیکھیں وہ رمضان آتا ہے تو اسے یہاں سے مار کے بھگائیں گے۔ اور سب کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، تو کسی طرف سے کوئی صاحب آئے موٹے تگڑے، تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر سمجھا یہی حضرت رمضان ہے۔ ارے یہ رمضان آئے گا تو ہمیں بھوکے مرنا پڑے گا، کھانا نہیں کھانا پڑے گا، پانی چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس لیے لو جناب، ایک ایک آدمی آگے بڑھتا رہا، ڈنڈے مارتا رہا، پتھر برساتا رہا، وہ بیچارہ رمضان وہیں سے بھاگ گیا۔ تو یہ رمضان کا استقبال ہے۔ تو بھائی بتانا یہ ہے کہ آیا رمضان تو ہمیں کرنا کیا، استقبال کیا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، عرف عام کے اندر اس کے معنی تو ہوتے ہیں اعزاز، اکرام، تعظیم، مہمان کا استقبال۔ مہمان کا استقبال آپ کیسے کریں گے؟ مہمان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، آرام دیں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، جیسا کرنا چاہیے معاملہ ویسا اس کے ساتھ میں کریں گے۔ اسی کا نام استقبال ہے، اسی کا نام اعزاز و اکرام ہے۔ جب رمضان آئے تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک میں وہ کام کریں جو رمضان کے مناسب حال ہو، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو اس کے اعزاز کے خلاف ہو، اس کی تعظیم کے خلاف ہو، اس کی قدر و عظمت کے خلاف ہو۔ ایسا کوئی کام ہم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے کیسا اہتمام ہوتا ہے رمضان کا، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں
جنت کے دروازوں کے کھولنے کا مطلب ہے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا گیا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین کو جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بہکانے کی وہ جو سبیلیں اور راستے اختیار کرتے ہیں اس پر پابندی لگا کر ان کو کہیں ڈال دیا جاتا ہے. یہ اہتمام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جب یہ اہتمام ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے خزانوں کو حاصل کریں, اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں, اور یہ کہ شیطان اور نفس جو ہمیں بہکاتا ہے اس سے بچ کر رہنے کا پورا اہتمام کرے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے خود ایسا انتظام ہوتا ہے کہ شیطان ہم کو نہ بہکائے. جب شیطان نہ بہکائے اللہ کی طرف سے اس کے راستے بند کیے جاتے ہیں اور ہم خود بہک جائیں اور وہ کام کرنے لگے جو نہیں کرنا چاہیے, گناہوں میں مبتلا ہو جائے, عبادات میں کسل و سستی برتنے لگے اور روزے چھوڑ دے, تراویح چھوڑ دے اور تلاوت چھوڑ دے, نیکیاں چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا رہے, تو بھائی یہ تو بہت بڑی منحوس بات ہوگی. اسے کہ اللہ کی طرف سے تو اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے کہ لوگ اچھائی کرے برائی نہ کرے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو, شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر ہمارے سے گناہ کیوں ہوتا ہے رمضان میں؟ بعض بندے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عبادات میں سستی اور غفلت کیوں ہوتی ہے؟ جب اللہ نے شیطان کو بند کر دیا اور وہ بہکاتا نہیں ہے تو پھر ہمیں تو سب کو نیک ہو جانا چاہیے اور کوئی بدکاری اور برائی اور کوئی قبیح بات ہم سے سرزدی نہیں ہونا چاہیے. علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں, نفس نہیں بند ہوتا. نفس تو کھلا ہے, نفس کہاں بند ہوگا؟ وہ بند ہوگا تو ہمارے ہی اندر بند ہوگا. جیسے غالب کا لطیفہ ہے کہ غالب شاعر جو تھے مشہور, وہ روزے رکھتے نہیں تھے. تو ایک بار دوپہر میں کھانا کھا رہے تھے, رمضان کا مہینہ تھا. ان کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے اتفاق سے آئے, دیکھا تو رمضان میں دوپہر کے وقت میں غالب صاحب کھانا کھا رہے ہیں. ان کو بہت ہی تعجب ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان ایسی حرکت کرے. انہوں نے کہا غالب صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ رمضان کے اندر شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں؟ اب وہ غالب اپنا جو مزاحیہ مزاج رکھتے تھے اس کے اعتبار سے انہوں نے جواب دیا اور ٹال دیا, ہاں بھائی حدیث تو بالکل صحیح ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان آتا ہے تو شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں, لیکن اتفاق سے وہ شیاطین میرے ہی کمرے میں بند ہیں. میرے ہی کمرے میں بند ہے, اس لیے سب کو نہیں بہکاتے, مجھے بہکا رہے. تو ایسے ہی یہ جو شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو نفس ہے وہ تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. شیاطین کو اللہ بند کر دیتے ہیں لیکن نفس بند نہیں ہوتا, وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور یاد رکھیے کہ شیطان سے زیادہ بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے, اس لیے کہ شیطان باہر کا دشمن ہے, نفس اندر کا دشمن ہے, یہ مارے آستین ہے. اور ایک حدیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے پہلو میں ہوتا ہے. ان اعداء عدوک, یہ الفاظ ہیں, تیرے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے, یعنی نفس. یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میرے شیخ و مرشد اور استاد حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ذرا سوچ کے دیکھو, شیطان کو شیطان کس نے بنایا تھا؟ شیطان کو کوئی اور شیطان نہیں بہکایا تھا, اس کا نفس بہکایا تھا. تو معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی شیطان بنانے والا نفس ہے. شیطان کے نفس نے شیطان کو شیطان بنا دیا.
تو ہمارے ساتھ بھی یہ نفس لگا ہوا ہے. لہذا ایک جواب تو اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ گناہ اس لیے ہم سے رمضان میں بھی ہوتا ہے کہ شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں لیکن نفس بند نہیں ہوتا. وہ نفس ہم کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے جو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کا جملہ ہے. انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ الفاظ ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شک و شبہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر محنت کی جائے، گناہوں سے اسے بچانے کی کوشش کی جائے، غلط کاریوں سے دور رکھنے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ برداشت کیا جائے تو پھر یہ سنبھل بھی جاتا ہے. پہلے یہ نفس امارہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے اور پھر بھی مزید محنتیں کوششیں ہوتی رہیں اور اسے گناہوں سے بچانے کی مسلسل جد و جہد جاری رہے، مجاہدات کی بھٹی میں اس کو تپایا وہ پکایا جاتا رہے تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو بتانا یہ ہے کہ نفس ہمارے ساتھ ہے. ایک جواب تو یہ ہوا. دوسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن شیطان کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ بند ہونے کے باوجود بھی کچھ اپنے اثرات چھوڑتا رہتا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ کھلی چھوٹ تو اسے نہیں رہتی بند ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی کچھ تصرفات کر سکتا ہے دور سے. لہذا اس کا یہ اثر ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے انتظام تو ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے کچھ حد تک تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کے اثرات کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے اور ان کے اثرات کو کم سے کم کر دیا جاتا ہے. لہذا ایسی صورت کے اندر ہمیں تو بہت بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے ایک طرف شیطان ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارا نفس ہوتا ہے. نفس شیطان سے پٹی پڑھ کر ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہم نفس کو اگر قابو میں رکھنے کی کوشش کر لیں تو پھر وہ شیطان سے خود محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے نفسوں کی حفاظت بڑی ضروری. تو ایک بات تو میں نے عرض کی کہ رمضان مبارک کے اندر یہ اہتمام اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بڑی پابندی کے ساتھ رہنے کی فکر کرنا چاہیے. رمضان کے استقبال میں سب سے اہم کام روزوں کا رکھنا ہے، جس کی کچھ تفصیل ابھی آپ نے سنی مولانا سے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آدمی تمام مامورات کی پابندی کرے. مامورات کہتے ہیں اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر احکام لاگو کیے گئے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان تمام چیزوں کو ادا کرنا، یہ ہے مامورات. تو تقوی کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ تمام اللہ کے وہ احکام جو کرنے کے لیے ہمیں کہے گئے ہیں ان سب کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے منہیات اور برائیاں اور جن سے اللہ نے منع کر رکھا ہے، یعنی حرام کام و ناجائز کام، مکروہ قسم کے کام، ان تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ دیا جائے. یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو شریعت کے اندر اس کا نام ہوتا ہے تقوی. تو تقوی کا مفہوم ہوا نیکیوں کا ادا کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا.
امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن میں جگہ 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 استعمال کیا گیا ہے. یہی اس کا مفہوم ہے, یہی تقویٰ ہے کہ معمورات اور معروفات پر عمل کیا کرو, نیکیوں کے اوپر عمل کیا کرو, اور تمام قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر یہ تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو جائے. کیسے پیدا ہوگا؟ روزہ رکھنے سے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے, یہ تقوی کی جو تعریف ابھی میں نے کی یہ پوری شریعت ہے. اگر شریعت کیا ہے پوچھا جائے تو یہ دو چیزیں ہیں, اچھائیوں کو انجام دینا, برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو شریعت کا پورا مفہوم اس کے اندر آ جاتا ہے. تو بالفاظ دیگر اس آیت کا مفہوم یہ نکل آیا کہ تمہارے اوپر روزوں کو اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, تاکہ تم شریعت کے تابعدار بن جاؤ. تمہارے اندر نماز بھی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر ذکر کا ذوق بھی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر تلاوت کا شوق بھی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر دیگر احکامات کو بجا لانے کی فکر بھی پیدا ہو جائے, گناہوں سے بچنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے, آنکھ تمہاری محفوظ رہے, کان تمہارے محفوظ رہے, زبان تمہاری پاکیزہ رہے, دل تمہارا اچھا رہے, دماغ تمہارا خالی رہے برائیوں سے اور تمام قسم کے گناہوں سے. اس طرح تم کو بنانا چاہتے ہیں, اس لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ ایک عجیب و غریب عبادت ہے یہ, کہ ایک عبادت کو صحیح طور پر انجام دیں گے پوری شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا. پوری شریعت ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. لعلکم تتقون. بھائیوں واقعی یہ روزہ عجیب و غریب عبادت ہے اور بڑی آسان بھی ہے. آپ کہیں گے آسان کہاں, بڑا مشکل. لیکن مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم لوگ کھا کھا کر اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا دیے ہیں, اس لیے کھانا چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے, پینا چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے, لذتوں کے خوگر ہو گئے تو لذتوں کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روزہ بڑی آسان تر عبادت ہے. اسے کہ روزہ کیا ہے؟ کچھ نہ کرنے کا نام. کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے؟ بھائی اگر آپ سے کہا جائے پتھر اٹھاؤ مشکل بات ہے, اگر کہا جائے پتھر نہ اٹھاؤ خاموش بیٹھے رہو, اس میں کیا مشکل ہے؟ تو اب آپ کو کہا جا رہا ہے کھانا مت کھاؤ, کھانا کھانا مشکل ہے. حضرت تھانوی تو فرمایا کرتے تھے کھانا کھانا مشکل ہی نہیں ڈینجرس بھی ہے, بڑا خطرناک کام ہے. اس سے کہ جب ہم نوالا بناتے ہیں اور اپنے منہ میں رکھ کر اس کو نگلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اندر جانے کا جو راستہ ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا راستہ ہے. سامنے ایک نلکی ہے, اس کے پیچھے ایک نلکی ہے, اور پیچھے کی جو نلکی ہے وہاں سے ہمارا کھانا وہ پینا داخل ہوتا ہے اندر, اور سامنے کی جو نلکی ہے وہ دراصل سانس کی نلکی ہے, اس سے ہماری سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے, ناک سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ایسا اب سامنے یہ ناک سے جڑی ہوئی, پیچھے جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے, لیکن پہلے یہ سانس والی آتی ہے نلکی. جب ہم کھانا کھانے کے لیے منہ میں ڈال کر چبا کر اندر لینا چاہتے ہیں تو پہلے وہ نلکی سے سابقہ پڑتا ہے جس کا کنیکشن ناک سے ہے اور سانس سے ہے. اس نلکی میں اگر پانی کا قطرہ چلا گیا, اس کے اندر ایک دانہ چلا گیا, ٹھسکا لگ جاتا ہے, اور بسا اوقات یہ ٹھسکا ہمارے لیے تو بالکل ختم ہو جانے کے برابر ہوگا. دیکھیے خطرناک ہے کہ نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اپنی کاریگری دکھائی اور اپنی قدرت کا عظیم کرشمہ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا لے کر کھاتے ہیں تو چھوٹی سی ایک جیب ہوتی ہے, وہ جیب پلیٹ فارم بن جاتی ہے کھانے کے لیے. ہم کھانا یوں لے کر اندر ڈالتے ہیں, وہ جیب آ کر پہلی نلکی کو بند کر لیتی ہے
اور کھانے کو اس کے اوپر سے پاس کرا کر پیچھے والی نلکی میں ڈال دیتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر ایسا انتظام نہ ہوتا تو بھائیوں کیا ہوتا انسان کے لیے. یہ تو اللہ کی قدرت سے ہم بچ رہے ہیں. ورنہ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں روزانہ تم لوگ 2 دفعہ جو کھانا کھاتے ہو 2 دفعہ اپنے آپ پہ بندوق چلاتے ہو. یہ تو وہاں 2 دفعہ کا کھانا, یہاں تو 3 دفعہ کھاتے ہیں. یہ یو پی کے علاقے میں 2 دفعہ کھانا اور ہمارے علاقے میں 3 دفعہ کھاتے ہیں. ناشتہ بھی یہاں کا کھانے سے کم نہیں. کھانا تو کھانا ہے ہی, تو کھانے کے ساتھ ناشتہ بھی مستقل کھانا. لیکن ان علاقوں کے اندر آج بھی جو ہے ایک بسکٹ اور ایک چائے پی لیں تو ناشتہ ہو جاتا ہے. یا کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی پھل ول کھا لے, کوئی موز کھا لے یا اور کوئی فروٹ کھا لے تو اس کا ناشتہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو مستقل کھانا کھاتے ہیں. بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہمارے یہاں 3 دفعہ ہم لوگ کھانا کھا کھا کر اپنے آپ پہ گویا کہ بندوق مارتے رہتے ہیں, لیکن وہ بندوق کا نشانہ ہم پر نہیں لگتا. اللہ کی قدرت سے ہم بچتے رہتے ہیں. تو آپ بتائیے کھانا کھانا کتنا ڈینجرس کام, کتنا مشکل ترین کام. اللہ یہ کہتے ہیں رمضان میں کھانا مت کھاؤ, تو مشکل کیا ہے بھائی؟ بہت آسان ہے, بہت آسان عبادت. رہی نماز, تو نماز تو 5 وقتہ ہمیشہ ہے, روزے ہی میں نہیں ہے. آج بھی نماز فرض ہے, کل بھی نماز فرض تھی, ہر روز فرض ہے. وہ رمضان کے ساتھ میں خاص نہیں ہے. اسی طریقے پر جو اور چیزیں ہیں, عبادتیں ہیں, ذکر ہو, فکر ہو, تلاوت ہو, یہ سب بھی عام طور پر ہوتی رہتی ہیں. یہ معلوم ہوا کہ رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزہ, اور روزے میں ترک ہوتا ہے, کسی کام کا کرنا نہیں ہوتا. اللہ نے یہ آسان عبادت ہمارے لیے رکھی, لیکن اس ترک کے اندر بڑی جان ہے. یعنی آدمی جب چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی خاطر کھانا چھوڑ دیتا ہے, پینے کو چھوڑ دیتا ہے, لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے, حتیٰ کہ جائز خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حکم پر میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑا, اب اللہ ہی کے حکم پر نماز کا حکم آئے گا, نماز پڑھوں گا, روزے کا حکم آئے گا, روزہ رکھوں گا, فلاں عبادت کا حکم ہوگا, فلاں عبادت کروں گا, تلاوت کا حکم ہوگا تو تلاوت کروں گا, آنکھوں کو بند کرنے کا حکم ہوگا, آنکھیں بند کر لوں گا, زبان کو خاموش رکھنے کا حکم ہوگا تو زبان کو خاموش رکھوں گا. اور اسی طریقے پر تمام گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے. جب جائز خواہشات پر رمضان میں پابندی کر لیتا ہے تو حرام کاموں پر پابندی کر لینا سال بھر کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ, انہوں نے فرمایا ایک چھوٹا روزہ ہے, ایک بڑا روزہ. چھوٹا روزہ رمضان کا روزہ ہے. چھوٹا اس حیثیت سے ہے کہ وہ 1 مہینے کا روزہ ہے, اور وہ بھی صرف دن میں ہے, رات میں نہیں ہے. رات میں روزہ نہیں ہوتا, دن میں روزہ ہوتا ہے. تو دن میں روزہ اور صرف 1 مہینے تک کا روزہ, یہ چھوٹا روزہ. ایک روزہ بڑا روزہ ہے, وہ سال بھر کا روزہ ہے. سال بھر ہر حرام سے بچنا ضروری, ہر فرض کا بجا لانا ضروری, اللہ کے تمام احکام پر چلتے رہنا ضروری. رمضان میں تو صرف کھانا پینے پر پابندی ہو جاتی ہے, جائز خواہشات پر پابندی لگا کر ایک اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے کہ جب تم جائز کاموں پر پابندی کر سکتے ہو اور تمہارے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہو گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچو. یہ روزہ بڑا روزہ ہے, چھوٹا روزہ نہیں, سال بھر کا روزہ. اور اسی لیے روزے کی حالت کے اندر گناہ کا ارتکاب بہت ہی برا ہے, اس لیے کہ سال بھر ہی انسان کو تمام گناہوں سے بچا ہوا رہنا ضروری ہے. رمضان کے اندر تو بدرجہ اولا ضروری ہے. مولانا نے بھی آپ کو سنایا, وہ حدیث بھی سنائی تھی جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں. بیچارے صبح سے شام تک بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, حاصل کچھ نہیں, اس لیے کہ غیبتیں جاری ہیں, گناہ جاری ہیں, آنکھوں کا زنا جاری ہے, کانوں سے غلط کاریاں جاری ہے, زبان بکواس کر رہی ہے, کوئی غلط بیانی کر رہی ہے, جھوٹی بکواس کرتی جا رہی ہے, اور سب کے سب ہو رہے گناہ, اور بیچارہ کھاتا نہیں پیتا نہیں.
اب اسے کھانا نہ کھانے اور پینا نہ پینے سے حاصل کیا ہوا؟ اس لیے کہ جب گناہ سے نہیں بچا تو اسے کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی اپنے روزے کے وقت میں گناہ کو نہ چھوڑے، جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر عمل کو نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینا چھڑانا مقصود نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑا کر ایک اور چیز کی ٹریننگ مقصود ہے، گناہ چھوڑنا، آنکھوں کو بند کر لینا۔ اگر ایسی چیز تمہارے سامنے آئے جو گناہ کی ہو، نہ دیکھنے کی ہو، اللہ کا حکم ہے اس کو نہ دیکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ جب یہ حکم آ جائے تو جیسے ہم نے کھانا چھوڑ دیا اللہ کے لیے رمضان میں، یہ حکم آتے ہی آنکھیں بھی نیچی ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کے حکموں پر چلنا۔ اگر یہ بات نہ پیدا ہو تو فائدہ کیا ہوگا رمضان سے، فائدہ کیا ہوگا روزوں کے رکھنے سے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی جب وہ قیامت کے دن رحمان سے ملاقات کرے گا اور اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو عطا کریں گے، وہاں پر بڑی فرحت اور بہت خوشی اس کو حاصل ہوگی۔ اس حدیث میں جو آیا ہے کہ دو خوشیاں ملتی ہیں، ان میں سے ایک خوشی تو آخرت میں ہے اور ایک خوشی افطار کے وقت۔ یہ افطار کے وقت کی جو خوشی ہے یہ کیا؟ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ عوام الناس تو یہ سمجھتے ہیں یہ کھانے کی خوشی، پینے کی خوشی، اسے کہ صبح سے شام تک ہم بھوکے رہے، اب ماشاءاللہ سموسے آ رہے ہیں اور کٹلیٹس آ رہے ہیں، فروٹس آ رہے ہیں، نئی نئی ڈشیں آ رہی ہیں، جو کھائے نہیں تھے سال بھر وہ سب مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ تو عوام الناس کی خوشی ہے، لیکن اہل اللہ کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اہل اللہ کی خوشی ہوتی ہے کہ جب صبح سے لے کر شام تک وہ روزے کو ٹھیک طور پر گزار دیتا ہے اور اس کا روزہ گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے خدا کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، دل کی دماغ کی بھی حفاظت کرتا ہے، غلط خیالات غلط تصورات میں تک نہیں جاتا، ہر اپنی باڈی کے حصے کو، اپنے اعضاء کو تمام قسم کے گناہوں سے بچا لیتا ہے، ظاہری گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے، باطنی گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے، دل میں پیدا ہونے والے جو گناہ ہیں ان سے بھی محفوظ اور ظاہری گناہ ان سے بھی محفوظ ہو کر شام تک روزے کو یوں پورا کرتا ہے۔ اس وقت اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا روزہ ڈھنگ کا ہو گیا۔ یہ ہے اہل اللہ کی خوشی۔ اہل اللہ کو کھانے پینے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی، خیر وہ بھی ایک طبعی سی بات ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہ روحانی خوشی ہے، وہ ظاہری وہ جسمانی خوشی ہے، کھانے وہ پینے کی خوشی ہے، لیکن اہل اللہ کو روحانی خوشی ہوتی ہے جب وہ رمضان میں روزہ اس طرح گزارتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیکیاں برابر انجام دیتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی تلاوت کیا، ان کا ذکر کیا، ان کی فکر کیا، ان کی نمازیں کیا، اس کے اندر اخلاص کیا، اس کے اندر خشوع و خضوع کیا، اور اس کے اندر لمبائی و طول کیا۔ جب ایسی عبادتیں، ایسی ریاضتیں، ایسی تلاوتیں، ایسے اذکار و وظائف پورا گزارتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا 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 کر شام تک اپنے روزے کو لے جاتے ہیں،
تو تب ان کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارا روزہ ٹھیک گزر گیا۔ اب بتاؤ بھائی یہ خوشی کیسی خوشی ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، یا آپ ایسا سمجھے جیسے ایک صاحب کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، کار کی مثال کے طور پر ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، انہوں نے سوچا کہ مجھے ڈرائیونگ سیکھنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے جا کر ڈرائیونگ سیکھ لی۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد ان کے استاد نے ان سے کہا اب تم کو ڈرائیونگ آ گئی ہے، لہذا ٹریل کے لیے تم یہاں سے وہاں تک جا کر آنا، یہاں سے فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں سے وہاں تک جاؤ، اتنا لمبا راؤنڈ لگا کر آؤ۔ اب وہ آدمی کار لے کر جب نکلے گا نا تو اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، بھائی کوئی ٹکر نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میں کسی کو نہ مار دوں، یا میں نہ ماروں تو کوئی مجھ کو نہ مار دے۔ یہ سوچتے سوچتے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہتا ہے، اور جو سیکھا تھا اس کے مطابق چلاتے چلاتے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا راستہ طے کرنے کے بعد، پار کرنے کے بعد جہاں استاد بیٹھے ہوئے تھے وہاں آ کر اپنی کار کھڑا کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوتی ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کسی نے مجھے نہیں مارا، میں نے کسی کو نہیں مارا، کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، قانون کی کوئی جو ہے خلاف ورزی نہیں ہوئی، لائٹ جہاں تھے، جہاں جیسا ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ میں نے کیا، سگنل میں ٹھیک کیا، آگے بھی ٹھیک کیا، اور سب پورا کرنے کے بعد جب وہ اپنی جگہ پر پہنچتا ہے تو اسے بے پناہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے میں ڈرائیور ہو گیا ہوں۔ بالکل اسی طریقے پر اہل اللہ جب روزے کو پورا کرتے ہیں اور اس کو بچا کر گناہوں سے بچا کر نیکیاں کر کے اپنی جگہ پر شام کو پہنچتے ہیں، اتم الصیام الی اللیل، روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اب یہ روزوں کو رات تک لا کے جب پورا کرتے ہیں، ڈرائیونگ یہاں ان کی مکمل ہوتی ہے، بے پناہ ان کو خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ میں بھی روزے کا ڈرائیور ہو گیا ہوں۔ دیکھ رہے یہ خوشی اسی بندے کو ہوتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو نیکیاں برابر انجام دیتا ہے، سستی و غفلت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بھائیو یہ ہے روزے کی حقیقت۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عبادت اپنی ایک ظاہری شکل و صورت بھی رکھتی ہے، اس کے ساتھ اپنی باطنی حقیقت بھی رکھتی ہے۔ ہم صرف ڈھانچوں کو سمجھ لیے یہ عبادت، ہم نے نماز پڑھی ڈھانچہ، ہم نے کہا یہ ہے عبادت، ہم نے ذکر کیا ڈھانچہ اور ہم نے کہا کہ ذکر ہو گیا، ہم نے تلاوت کی اور وہ ڈھانچہ تیار ہوا، ہم نے کہا کہ تلاوت ہو گئی، ہم نے روزہ رکھا اور ایک ڈھانچہ تیار کر دیا روزے کا اور ہم کہنے لگے روزہ ہو گیا۔ نہیں، ان ڈھانچوں کے اندر روح ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کی روح کو نماز میں ڈالو، ذکر کی روح کو ذکر میں ڈالو، تلاوت کی روح کو تلاوت میں ڈالو، عبادت کی روح کو عبادت میں ڈالو، روزے کی روح کو روزے میں ڈالو۔ جب ڈالیں گے وہ تقویٰ آ جائے گا روزے میں، یہ ہوگا روزہ حقیقی معنی میں روزہ۔ نماز کیا ہے؟ نماز دو چیزوں کی حقیقت رکھتی ہے اپنے اندر۔ نماز میں ایک تو یہ ہونا چاہیے اللہ کی بڑائی و عظمت و جلالت کا تصور و استحضار، اللہ بڑا ہے۔ اسی لیے تو بھائی نماز میں شروع سے آخر تک اللہ اکبر کے گیت گائے جاتے ہیں۔ اٹھو تو اللہ اکبر، جھکو تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر۔ اسی طریقے پر شروع کرو نماز تو اللہ اکبر، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے دل و دماغ میں تصور گھس جائے کہ نماز اللہ کی بڑائی و عظمت و جلالت کے استحضار کا نام ہے۔ اور دوسری چیز ہے اپنی عاجزی، مخلوقات کی بے بسی۔ ہر مخلوق عاجز ہے، میں بڑا عاجز ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اپنی بڑائی کا دور دور تک تصور نہ ہو۔ اگر ایک آدمی نماز میں کھڑا ہو اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں میں منسٹر ہوں،
یا سمجھ رہا ہو میں بہت بڑا عالم ہوں، اور سمجھ رہا ہو کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، اور سمجھ رہا ہو بڑا متقی ہو گیا ہوں، یہ سمجھنا نماز کی روح کے منافی ہے۔ نماز کی روح اس سے ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز میں اللہ کی بڑائی ہی بڑائی، اپنی عاجزی و ذلت اور اپنی بے کسی و بے بسی اور اپنی عاجزی یہ ہونی چاہیے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اسی طرح بھائی روزے کی حقیقت ہے جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو پہلا کام روزہ، دوسرا کام تراویح رات میں۔ رات میں تراویح پڑھنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اور بعض روایات حدیثیہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ ثابت سنت متوارث طور پر چلی آ رہی ہے پوری امت کے اندر، لہذا شام میں کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے۔ دن میں انسان اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ کر کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے عشق و محبت کا مظاہرہ ہے۔ اے اللہ آپ نے حکم دیا بھوکا رہوں، میں بھوکا رہوں گا، ایک قطرہ اپنے جو ہے حلق کے نیچے اتارنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے کہنے لگے آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا، آپ ایک قطرہ صرف ذرا حلق کے نیچے اتار لینا، کوئی بندہ تیار ہوگا؟ 1 لاکھ پر 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ مار دے گا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ روزہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے عشق کا مظاہرہ، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اس طریقے بس صبح سے شام گزارتا ہے۔ جب بندہ دن میں اللہ کے عشق کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رات میں بندے کو بلاتے ہیں، اے بندے تو نے میرے عشق و محبت میں یوں اپنے آپ کو دن بھر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اب ملاقات کا وقت ہے، آ جاؤ ملاقات کریں گے۔ لیکن یہ روزے دار صاحب دن بھر بھوکے رہتے ہیں، اور جب تراویح کا نمبر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اگر تم سچے عاشق ہو ملاقات کا وقت ہے رات میں آ جاؤ، یہ جا کے سو جاتے۔ ارے کیا عشق ہوا؟ ابھی معلوم ہوا عشق کچا ہے، عشق میں ابھی کچا پن ہے، اسی لیے تراویح نہیں پڑھتا۔ تراویح وہ پڑھتا ہے جس کا عشق کمال کو پہنچتا ہے، دن بھر اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو بھوکا وہ پیاسا رکھ کر جب اللہ شام میں بلاتے ہیں اب ملاقات کا وقت ہے، اور اب یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب نماز پڑھی جاتی ہے یہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے قبلے کی دیوار اور بندے کے درمیان اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی تجلیات ہوتی ہے، ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں جاتا ہے تو وہ گویا اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ رہا ہے، اور پھر مناجات و سرگوشی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس آیت میں بندے نے میرے لیے جو کہا وہ میرے لیے، اور جو اس نے مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ یہ آیت میرے لیے آدھی اس کے لیے آدھی ہے۔ دیکھو سوال و جواب ہو رہا ہے، بندہ یہاں کچھ کہتا ہے وہاں سے جواب ارشاد ہوتا ہے۔ کوئی معقولی صاحب کہنے لگے مجھے تو آج تک سنائی نہیں دیا،
اللہ اگر جواب دیتے ہیں تو مجھے تو سنا ہی نہیں دیا آج تک، میں تو برابر نماز پڑھتا ہوں لیکن اللہ کی آواز نہیں آئی۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں، کیوں نہیں آئی؟ آ گئی، آپ نے غور نہیں کیا، آ گئی اللہ کی آواز آپ کو آئی۔ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں اسنا حمدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو الرحمن الرحیم، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اسنا علی عبدی۔ اللہ کے نبی نے جب آپ کو بتایا تو ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے کان ڈائریکٹ اللہ کی آواز کو سن نہیں سکتے، اسے سن نہیں سکتے کہ ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں، ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں کہ اللہ کی آواز کو سنیں، اللہ کی باتوں کو دیکھ لیں، وہ عالم غیب کی باتوں کا مشاہدہ کر لیں۔ نبی اسی لیے آتا ہے کہ جو چیز ہمیں ڈائریکٹ نہیں معلوم ہوتی وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ لے کر ہمیں آپ کو وہ چیز بتائے۔ ایک دفعہ مجھے ایک علمی واقعہ یاد آ گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، درس دے رہے تھے حدیث پاک کا، بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ وہ جزیے کو منسوخ کر دیں گے۔ جزیہ کہتے ہیں اسلامی حکومت کے ماتحت جو کافر لوگ رہتے ہیں ان کو اسلامی حکومت کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، اس کا نام ہے جزیہ، ٹیکس۔ تو اس کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو منسوخ کر دیں گے۔ تو ایک طالب علم نے اٹھ کے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے وہ تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ ہماری ہی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آئیں گے، تو وہ جزیے کو کیسا منسوخ کر دیں گے؟ ہماری شریعت تو مکمل ہے نا، اب اس کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ہماری شریعت کو وہ کیسا منسوخ کریں گے، اس کے کسی حکم کو منسوخ کیسا کریں گے؟ تو حضرت مدنی کہنے لگے ارے کون کہتا ہے؟ وہ طالب علم سمجھا نہیں، اس نے کہا حضرت ابھی تو آپ نے پڑھایا کہ حدیث میں ہے۔ تو حضرت مدنی نے کہا ارے کون کہتا ہے؟ اور پھر بھی بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا، اور یہی کہنے لگا حضرت ابھی تو حدیث میں آپ نے پڑھایا۔ تو حضرت نے کہا ارے اللہ کے نبی ہی تو کہہ رہے، تو منسوخ تو انہوں نے ہی کیا، عیسیٰ نے نہیں کیا۔ بڑا عجیب جواب تھا یہ، بر وقت جواب۔ واقعی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہماری شریعت پر عمل کریں گے، لیکن ہمارے نبی نے بتایا کہ جب ان کا دور آئے گا تو اس دور کے اندر یہ حکم منسوخ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا ہے، ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ تو کہنے والے تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے منسوخ کر دیا، لیکن اس کا ٹائم بتایا کہ یہ منسوخ کب ہوگا، جب دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا کون کہا، اسی پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو آواز نہیں آئی، میں کہتا ہوں کون کہتا نہیں آئی؟ آئی تو ہے، اللہ کے نبی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا پوری سند کے ساتھ، بخاری میں، ترمذی میں اور چیزوں اور جگہ پر حدیث ہے کہ اللہ یہ جواب دیتے ہیں، تو ہمیں تو جواب معلوم ہو گیا کہ اللہ یہ کہتے ہیں، اور نبی نے اس کو بتایا، اور نبی نے ہم کو بتایا، تو یہ واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک شام کی عبادت، یہ 20 رکعت ہے بھائیوں۔ آج کل اس پر بڑی بحثا بحثی چلتی رہتی ہے، لیکن آپ بحثا بحثی میں جانے کے بجائے بس 20 رکعت تراویح پر عمل کیجئے۔
بحثا بحثی سے کچھ فائدے نہیں ہیں، خواہ مخواہ زبان خراب، دماغ خراب، دل خراب، وقت خراب، خواہ مخواہ کی بحثوں میں مبتلا نہ رہیں۔ علماء نے تحقیقات اب زبردست طریقے پر کر دی ہیں، کتابیں پر کتابیں لکھ دی گئی ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری بحثیں پہلے ہو چکی ہیں۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ ان بحثوں کے اندر ہم پڑھیں، ہمیں اللہ کے باتوں پر، رسول کی باتوں پر جو علماء بیان کرتے ہیں اطمینان کے ساتھ عمل کر لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب کوئی کہتا 8 پڑھنا چاہیے، 20 پڑھنا چاہیے، چلو 8 آپ نے پڑھ لی اور اگر اس میں 12 رکعت زیادہ پڑھ لی تو گناہ کیا ہو گیا؟ نفل تو ہو ہی جائے گی۔ اب بحث کیا ہے؟ اس لیے اس بحث میں پڑھنا میں سمجھتا ہوں اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں قطعاً نہ پڑھیں، بلکہ بس اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائیں، عبادتوں میں لگائیں، ذکر و فکر میں لگائیں، اور جو علماء معتبر آپ کو بتاتے ہیں اس پر آپ عمل کرتے چلے جائیں۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے تلاوت کا اہتمام، یہ ہے استقبال رمضان، کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ کے نبی کا بھی معمول تھا رمضان میں روزانہ رات میں جبریل کے ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام دور نکالتے تھے، صحابہ کے بھی معمول تھا، اور پھر علماء کا بھی معمول، ہر دور کے اولیاء اللہ کا معمول۔ امام شافعی کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر 60 قرآن پڑھتے تھے، 7 نہیں 60، یعنی روزانہ 2 قرآن۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے، 1.25 قرآن، اور جب رمضان ختم ہوتا تو 40 قرآن ہو جاتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ امام مالک رمضان میں صرف قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور کئی جو ہے 50-60 کتنے مجھے یاد نہیں، بہت سارے قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ایسے ہی بہت سارے اولیاء اللہ، بہت سارے ائمہ، بہت سارے محدثین فقہا رمضان کے اندر بڑی شاندار یوں عبادتیں کرتے تھے، اور جو ہے تلاوت کے ساتھ ذکر اذکار کا بھی معمول رہے، اور باقی جو اپنا کام کرنا ہے وہ کام کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیں کہ گناہ کے قریب نہ جائے، یہ سب سے اہم کام ہے۔ گناہ کوئی نہ ہو، نہ ظاہری نہ باطنی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں، باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہم کو تباہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ دل خراب، دماغ خراب، آنکھیں خراب، یہ خراب چیزیں لے کر اللہ کے دربار میں کیا جائیں گے؟ اللہ کے دربار میں جانا ہو تو بڑے پاکیزہ بن کر جانا، آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہوں۔ ایک خوبصورت دنیا کی خوبصورتی ہے، ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو۔ زبان کی خوبصورتی دنیا میں الگ مانی جاتی ہے، لیکن زبان کی خوبصورتی اللہ کے پاس کیا ہے؟ وہ زبان سچی ہو، وہ زبان جھوٹ سے محفوظ ہو، وہ زبان غیبتوں سے محفوظ ہو، اور اسی طرح ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہو۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک 2 عورتیں بیٹھ کر کچھ غیبتیں کر رہی تھی، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ، ہمارے پیٹوں میں بڑا درد ہو رہا ہے، کیا کریں؟ روزہ توڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی سے بتایا گیا، تو آپ نے ان سے کہا کہ ان کو کہنا کہ یہ تشت کے اندر قے کریں۔ انہوں نے قے کیا تو اس کے اندر کچے گوشت کے لوتھڑے نکل آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کچا گوشت جو ان کے پیٹوں سے نکلا ہے یہ دراصل غیبت کے نتیجے میں آئے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ 3-4 باتیں میں نے عرض کی۔ رمضان مبارک کا استقبال اس طرح ہوتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں رمضان مبارک گزاریں۔ رمضان کا انتظار بھی کرنا فضیلت ہے، اور پھر استقبال کرنا بھی فضیلت ہے، اور اس طرح گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔